صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی فطر السماوات والارض ونشر فضائل محمد وعطرته فی الطول والعرض والصلاة والسلام على أنفس الزاكيات الطيبات البينات الباهرات النبي العربي القرشي الأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة ولعنة الله على أعدائهم من وقت الأول إلى الدهور الآخرات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. صلوات. مجلس امام مظلوم کربلا میں حاضری اس نیت اور عقیدت کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں گناہگاروں کے گناہوں کی معافی ہوتی ہے. میں خود گناہگار ہوں. معصومین کے سوا ہر بشر کسی نہ کسی گناہ کا گرفتار ہوتا ہے. بس یہی میرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہماری بخشش اور نجات کی ضمانت ہے. یہ وہ پاکیزہ بارگاہ ہے جہاں کربلا کا سب سے بڑا گناہگار جو جہنم کے کنارے کھڑا تھا، ایک لمحہ لگا جب نیت سے آپ کے قدموں پر جھک گیا، میرے مولا نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور حور کو جنتی بنا دیا. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیہ مجیدہ جو تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ پہلا پارہ، وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. ایک ایسی آیہ مجیدہ کو میں نے عنوان تلاوت قرار دیا ہے جو بہت ہی غور طلب ہے. ارشاد ہے کہ وَيُضِلُّ بِهِ. قرآن کے بارے میں خالق ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. بڑے لمحہ فکریہ ہے. اللہ نے پہلے تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب آئی ہے ہدایت کے لیے. یہ اللہ نے ضابطۂ اخلاق بنایا ہے انسانیت کے لیے، فلاح کے لیے. لیکن اسی پہلے بارے میں فرمایا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا. اس کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اور بہت سے لوگ پڑھ کر ہدایت بھی پا جاتے ہیں. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے اسے پڑھ کر لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں. تو پھر پہلے پلٹ کر آؤ. ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے. بڑے بڑے علماء سے پوچھو الف لام میم کے کیا معنی ہیں. وہ کہیں گے کہ یہ مقطعات ہیں، ان کے معنی سے کوئی بھی بندہ باخبر نہیں. پھر اس قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں جنہیں محکم کہتے ہیں، جن پر عمل کرنے کا حکم ہے. کچھ متشابہ ہیں جن پر عمل نہیں کرنا. کچھ ناسخ ہیں جن پر عمل کرنا ہے. کچھ منسوخ ہیں جن پر عمل نہیں کرنا. اب یہ تمام علم ہر عالم کے پاس ہے نہیں. اللہ نے مجبور کر دیا کہ الف لام میم ہا میم عین سین کاف یہ مقطعات ہیں. تمام مفسر، تمام مترجم، تمام عالم، تمام قاری، تمام حافظ کہتے ہیں ان کے معنی کو نہیں
کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھ سکتے ہی نہیں۔ اور خدا نے فرما دیا کہ جو قرآن کو کافی سمجھ کر پڑھے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، ایسے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہے سبب کہ ہم کس طریقے سے قرآن کو سمجھیں؟ تو بس ایک شعر میں عرض کرتا ہوں کہ محکم کہیں کہیں پہ، متشابہ تیرا کلام، کہیں محکم ہے، کہیں متشابہ، کہیں ناسخ، کہیں منسوخ۔ کیا وجہ ہے؟ آسان لفظوں میں قرآن کو نازل کر دیا جاتا، لیکن یہ جواب آئے گا کہ محکم کہیں کہیں پہ، متشابہ تیرا کلام، یا رب عجیب راز قرآن میں بھر دیا، اب تک مفسروں کا الجھنا دلیل ہے کہ دنیا کو اہل بیت کا محتاج کر دیا۔ جب تک وارثان قرآن سے تمسک نہیں ہوگا اس وقت قرآن سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں سمجھتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ خود خدا نے فرمایا اگر تم نہیں سمجھتے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھو۔ اللہ جس نے قرآن کو نازل کیا وہ جانتا ہے کہ سب نہیں سمجھ سکیں گے، تو سمجھنا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے رجوع کرو۔ اب وقت میں جتنی گنجائش ہے میں اسی کے اندر بات کو تمام کروں گا، بہت بات ہو سکتی ہے اس پر، بس میں اتنا کہتا ہوں ذکر پہلے سمجھو ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کے ذکر کو بھی، اسم الہی کو بھی ذکر کہا گیا ہے، میرے پیغمبر کے اسم اعظم کو بھی، اسم گرامی کو بھی ذکر کہا گیا ہے، قرآن پاک کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اللہ کا اسم وہ بھی ذکر، میرے نبی کریم کا اسم مبارک وہ بھی ذکر، قرآن کی تلاوت وہ بھی ذکر، یہ سب ذکر ہے۔ اللہ ذکر ہے، نبی ذکر ہے، قرآن ذکر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ذکر سے پوچھو، فرمایا اہل ذکر سے پوچھو، جو اہل ذکر ہیں۔ تو اہل ذکر کون ہیں؟ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتے، مصطفیٰ دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، پوچھ نہیں سکتے۔ قرآن تو ہے لیکن دعویٰ ہے کہ بہت سے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ اہل ذکر کون ہوں گے؟ بس میں مختصر اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ذکر ہے تو اللہ اللہ کرنا عبادت ہے۔ ذکر کی پہچان کیا ہے؟ اللہ ذکر ہے تو اللہ اللہ کرے تو عبادت ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر نام ذکر ہے تو نبی نبی کرو تو عبادت ہے۔ قرآن ذکر ہے تو قرآن کی تلاوت کرو تو ذکر ہے۔ اب اہل ذکر بھی وہی ہوگا کہ جس کا نام لے تو وہ عبادت ہو جائے۔ میرا دنیا سے کھلا خطاب ہے کہ کسی کا پیر، کسی کا مرشد، کسی کا ہادی، کسی کا رہبر، کسی کا رہنما کوئی اس قابل ہے تو بتاؤ، تو نہیں تو میں بتاتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا جس طرح اللہ کا ذکر عبادت ہے، میں مصطفیٰ کا ذکر عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے۔ دنیا والوں یاد رکھو الذکر علی العبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا بھی، جزاک اللہ، یا علی، اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، نبی نبی کرنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے۔ تو اہل ذکر وہ ہوگا جس کا ذکر عبادت ہو، تو وہ میرے مولا علی کی ذات ہے۔ اور پھر رسول نے واضح کر دیا قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو دنیا والوں یاد رکھو اس سے قرآن سمجھو جو قرآن کے ساتھ ہے، اور کسی کا مرشد قرآن کے ساتھ نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، یا علی، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سمجھنا ہے قرآن کو، قرآن کا پہلے مقام سمجھو۔ 14 پارے میں ارشاد ہوتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، خالق فرماتا ہے میں نے اس کو نازل کیا، ہر شے کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ 11ویں پارے میں ارشاد ہوا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور سورہ سبا میں ارشاد ہوا ما من ذالک اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی ایسی شے نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ 20ویں پارے میں
سورہ نحل میں ارشاد ہوا کہ ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، زمین اور آسمان کے اندر کوئی ایسی غیب شے نہیں جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو گویا اب قرآن کا کیا دعویٰ ہے؟ میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، باقی میں چھوڑ رہا ہوں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہر شے کا علم اس میں موجود ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ خشک و تر کا علم قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی غائب چیزیں ہیں ان سب کی خبریں قرآن میں موجود ہیں۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے کا علم قرآن میں موجود ہے۔ اب فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب اہل ذکر وہ ہوگا جو قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے کا جو دعویٰ ہے اسی کے مطابق دعویٰ کرے۔ قرآن کہتا ہے خشک و تر کا علم میرے اندر، بحر و بر کا علم میرے اندر، زمین و آسمان کی خبریں میرے اندر، چھوٹی بڑی شے کا علم میرے اندر۔ تو دنیا کے پاس کھلا وقت ہے، مجھے بتاؤ کسی کے امام نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں قرآن کی طرف علم رکھتا ہوں؟ اگر نہیں ہے تو منبر کوفہ پر میرے مولا علی نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر قرآن کہتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے تو میرے مولا نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ علی سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ جس طرح قرآن نے کہا، اس طرح قرآن نے دعویٰ کیا جو پوچھنا مجھ سے پوچھو، ہر شے کا علم میں قرآن میں موجود ہے۔ اسی طرح وارث قرآن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، اس لیے کہ میں وارث قرآن ہوں۔ اور اللہ نے بھی فرمایا نا کہ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو قرار دیا ہے۔ مصطفیٰ بندے عبادنا جمع کا صیغہ ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے پیغمبر اعظم مصطفیٰ ہیں، لیکن قرآن میں یہ صیغہ جمع کا ہے، ایک نبی نہیں بہت سے مصطفیٰ، اور جمع 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب قرآن کے وارث وہ ہوں گے جو مصطفیٰ ہوں گے، لیکن نبی کے بعد اگر کسی غیر معصوم کو مصطفیٰ کہو تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس قرآن کا وارث وہ کون ہے جو مصطفیٰ ہیں؟ تو میرے پیارے رسول نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی والفاطمہ والحسن والحسین، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے مولا علی کے لیے، جناب سیدہ زہرا کے لیے، جناب حسنین شریفین کے لیے، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہے میں ان سے ہوں۔ رسول نے بتا دیا کہ علی حسن اور حسین اور زہرا مجھ سے ہے میں ان سے ہوں۔ اگر میں مصطفیٰ ہوں تو یہ بھی مصطفیٰ ہے، یہ بھی مصطفیٰ ہے۔ یا مصطفیٰ بندے وارث ہیں قرآن کے۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں اس پر میں آگے بڑھوں، لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جن کو اللہ نے مصطفیٰ قرار دیا ہے ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، میرا سلام ہو میرے مصطفیٰ بندوں پر۔ یہاں بھی صیغہ جمع ہے، صرف مصطفیٰ بندے پر نہیں۔ اگر ہوتا نا کہ سلام علی عبد مصطفیٰ تو پھر صرف نبی کی ذات ہوتی۔ فرمایا سلام ہو میرا مصطفیٰ بندوں پر، اس کا مطلب ہے کہ ایک تو نبی ہے، نبی کے ساتھ اور بھی ہستیاں ہیں جن پر اللہ سلام کر رہا ہے۔ اب میں اس کو اتنا ہی کلوز کر سکتا ہوں، زیادہ تشریح کا وقت نہیں، وہ وہی ہستیاں ہیں کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ سلام علی الیاسین، میرا سلام ہو آل یاسین پر۔ تو جو آل یاسین ہیں وہی مصطفیٰ ہیں، اور جو مصطفیٰ ہیں ان پر اللہ کا سلام ہے، اور جن پر اللہ کا سلام ہے ہمیں جرأت نہیں کہ انہیں رضی اللہ کہتے پھریں۔ یہ وارث قرآن، دنیا نے کہا قرآن کافی، لیکن جو وارث تھے انہوں نے بتایا دنیا والوں تم قرآن کے حافظ ہو، قاری ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس وقت تک جب تک تمہاری سانس کا رشتہ باقی ہے۔ وارث وہ ہیں دھڑ کربلا میں ہے، سر نوکے نیزہ پر ہے، اور تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم ہیں وارثان قرآن۔ اللہ